السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. خواتین و حضرات مشاہدین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت النبی کے اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. ناظرین کرام، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم پچھلی مجلس میں غزوہ حنین کے تعلق سے گفتگو کر رہے تھے اور ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت، بہادری کے نتیجے میں ہاری ہوئی بازی مسلمانوں نے جیت لی اور دشمن پورے طور پر پسپا ہو کر، شکست خوردہ ہو کر وہاں سے بھاگ نکلے. قبل اس کے کہ ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں، ایک اہم واقعے کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے روانہ ہوئے غزوہ حنین کے لیے، آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے صحابہ کرام کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ تھے کہ راستے میں ایک واقعہ ہوا کہ صحابہ کرام نے دیکھا مشرکین کے پاس ایک بیری کا پیڑ ہے اور اس بیری کے پیڑ سے ان کی خاص عقیدت تھی، اس سے محبت تھی ان کو، اور اس سے کچھ امیدیں لگائے ہوئے تھے. برکت کے لیے اس بیری کے پیڑ کا استعمال کرتے تھے، وہاں پر اپنی تلواریں لٹکاتے تھے اور ایک استھان کے طور پر، ایک مزار کے طور پر اس کا استعمال ہوتا تھا. تو بعض مسلمانوں نے بھی سوچا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کوئی اگر بیری کا پیڑ ہمارے لیے بھی بنا دیتے جس سے ہم اپنی تلواروں کو لٹکاتے تو اچھا ہوتا. چنانچہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کر بھی بیٹھے کہ ہمارے لیے بھی ایک ذات انوات، ایک بیری کا پیڑ کوئی خاص کر دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ ان کے پاس ایک بیری کا پیڑ ہے. آپ جانتے ہیں ناظرین کرام کی یہ محسن انسانیت، یہ رحمت للعالمین، جو زخم کھا کر بھی، تکلیف سہ کر بھی مسکراتا رہا، اور جو مسکراہٹ آپ کی پہچان تھی. دشمن آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا تھا لیکن آپ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیتے تھے. ایسے مواقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر غضبناک ہوتے ہیں. اگر عقیدے کا مسئلہ ہوتا تھا، ایمان کا مسئلہ ہوتا تھا اور عقیدے کا مسئلہ ہوتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر ذرہ برابر بھی تربیت میں تعامل نہیں کرتے تھے. اور آپ نے اس کو ہلکے سے نہیں لیا کہ معمولی بات ہے، معمولی مطالبہ ہے، اس کو پورا کر دینے میں کیا حرج ہے، یا یہ کہ اگر پورا بھی نہ کریں تو اس پہ زیادہ نکیر کرنے کی کیا ضرورت ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا کہ وہ صحابہ کرام جو آپ کی زیر تربیت تھے، جن کے اوپر ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے تھے، ان کا تزکیہ کرتے تھے، ان کو کتاب و حکمت کی باتیں سکھاتے تھے، امید نہیں تھی کہ اس طرح کا مطالبہ کریں گے. لیکن بہت سارے لوگ جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، انہیں باریکیاں معلوم نہیں تھی، اس طرح کی باتیں وہ نہیں جانتے تھے. چنانچہ کفر سے زیادہ قریب ہونے کی وجہ سے وہ اس طرح کا مطالبہ کر بیٹھتے تھے کہ اجعل لنا ذات انوات کما لهم ذات انوات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی ایک کوئی بیری کا پیڑ بنا دو جیسے کہ ان کے پاس بیری کا پیڑ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ اکبر، تم لوگوں نے وہی مطالبہ کیا جس طرح موسیٰ سے ان کی قوم نے مطالبہ کیا تھا کہ اجعل لنا الہا کما لهم آلہہ. اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی معبود بنا دو، ہمارے لیے بھی کوئی معبود لے آؤ جیسے کہ ان کے پاس معبود ہیں، جس سے ان کے پاس کوئی بت ہے، اس طرح ہمارے لیے بھی کوئی بت تراش دو، ہمارے لیے بھی کوئی بت بنا دو تاکہ ہم اس کی عبادت کریں. اور اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی کہ تم یہود و نصارہ کے نقش قدم پر ویسے ہی چلو گے جس طرح جوتے کے جو دو تسمے آپس میں برابر ہوتے ہیں. لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلی جو امتیں گزری ہیں انہی کے نقش قدم پر تم لوگ بھی ہو بہو چلو گے. یہ مطالبہ اسی قسم کا ہے. ساری ہماری تربیت، ساری کوششیں، ساری توحید کی دعوت، یہ تو ایسے لوگوں کے لیے جو اس طرح کا مطالبہ کرتے ہیں کسی کام کی نہیں ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر اپنے صحابہ کرام کی اصلاح فرمائی. ناظرین کرام، ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی
جو ہم سن رہے ہیں، جان رہے ہیں، یہ کوئی تفریح کا سامان نہیں ہے کہ اس سے ہم کچھ واقعات جان لیں، کہانیاں جان لیں، کچھ سٹوریز جان لیں اور بس، یا آپ کے واقعات سن کر چند آنسو بہا لیں اور بس۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ پوری زندگی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ آپ نے کس موقع پر مسکراہٹ دی ہے، کس موقع پر آپ غضبناک ہوئے ہیں، اگر آپ کسی چیز پر ناراض ہوئے، آپ نے کسی بات پر نکیر کی، تو ہمیں ایسی چیزوں سے باز رہنا چاہیے۔ آج ہمارے اندر بہت سارے خرافات، بہت ساری غلط فہمیاں اور بہت ساری غلط عقیدتیں لوگوں سے جڑ گئی ہیں، زندوں سے بھی اور مردوں سے بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے چیزوں کو اور ایسی عقیدت کو کبھی بھی برداشت نہیں کیا ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاری ہوئی بازی جیت جاتے ہیں اور دشمنوں کا تعاقب کرتے ہیں، دشمن جا کے طائف میں قلعے کے اندر چھپ جاتے ہیں، وہاں پر قلعہ بند ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مال غنیمت کو اکٹھا کرتے ہیں تو بہت بڑا مال غنیمت مسلمانوں کے حصے میں آتا ہے۔ تقریباً 24,000 اونٹ آپ کے ہاتھ لگتے ہیں، 6,000 کے قریب قیدی ہاتھ آتے ہیں اور 40,000 کے قریب بکریاں مسلمانوں کے حصے میں آتی مال غنیمت کے طور پر، اور 600 کلو گرام کے قریب چاندی مال غنیمت کے طور پر مسلمانوں کو ملتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مال غنیمت کو تقسیم نہیں کرتے، مال غنیمت کو بانٹتے نہیں ہیں، بلکہ ایک صحابی رسول مسعود بن عمر غفاری کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مال غنیمت کے نگراں کے طور پر جعرانہ ہی میں چھوڑ دیتے ہیں کہ تم یہیں رہو، مال غنیمت کی نگرانی کرو جب تک کہ یہ مشن پائے تکمیل کو نہیں پہنچتا ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کا ایک قافلہ، مسلمانوں کی ایک فوج دشمنوں کے تعاقب میں طائف کا محاصرہ کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھوڑے دنوں کے بعد اپنی فوج کے پیچھے پیچھے روانہ ہوتے ہیں۔ راستے میں مالک بن عوف کا، جو کہ بنو حوازن کا سردار تھا، اس کا چودھری تھا، جو اس پوری جنگ کا ذمہ دار تھا، راستے میں اس کا قلعہ ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قلعہ کو ڈھا دیتے ہیں اور جا کر اس طائف کی سرزمین پر دشمن کا آپ محاصرہ کرتے ہیں۔ تقریباً 11 سال پہلے اسی سرزمین پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ دعوت دینے کے لیے کفار مکہ کو دعوت دے دے کر جب آپ پورے طور پر مایوس ہو جاتے ہیں اور ان سے امیدیں گھٹ جاتی ہیں، ان کے کفر اور عناد کے نتیجے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک امید کا چراغ لے کر طائف تشریف لے جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہاں پر کوئی اچھا جواب ملے، لیکن آپ جانتے ہیں اسی سرزمین پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال کیا گیا تھا۔ آپ پر پتھروں کی بارش کی گئی، آپ کو اوباشوں کے حوالے کر دیا گیا تھا، جنہوں نے پورے طور پر آپ کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچائی، جسمانی تکلیف، روحانی تکلیف، آپ کو گالیاں دی گئیں، مذاق اڑایا گیا اور اس قدر مارا گیا کہ آپ کے بدن سے خون نکل کر آپ کے جوتوں میں جم جاتا ہے، آپ غشی کھا کر گر پڑتے ہیں۔ یہی وہ سرزمین ہے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج ایک فوج کو لے کر حملہ آور ہوتے ہیں۔ آپ کے ساتھ جانثاروں کی ایک لمبی چوڑی تعداد ہے جو طائف کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے تیار تھے، لیکن دشمن جب وہاں پر قلعہ بند ہو جاتے ہیں، وہاں پر جا کر پناہ لے لیتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قلعے کے باہر پہنچ کر خیمہ زن ہوتے ہیں اور دشمنوں کے خلاف کارروائی آپ شروع کرتے ہیں۔ لیکن دشمن اتنے تیاری کے ساتھ اور اتنے منظم طریقے سے اس قلعہ کے اندر بند ہوا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا تھا کہ چند ہی دنوں کے اندر یہ قلعہ فتح ہو جائے گا، لیکن مسلمانوں نے 1000 کوشش کے باوجود انہیں کوئی کامیابی نصیب نہیں ہوئی۔ جب بھی وہ قلعہ کے قریب جاتے اوپر سے تیروں کی بارش شروع ہو جاتی، جب بھی وہ قلعے کے پاس جاتے ان کے اوپر جلتے ہوئے انگارے پھینکے جاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منجنیق کے ذریعے سے، اس زمانے کا توپ سمجھ لیجئے، اس قلعہ پر حملہ کیا، کئی جگہ پر دیوار میں شگافیں آ گئیں، لیکن دشمن پورے طور پر 1 سال کا خورد و نوش کھانے کا سامان اکٹھا کر کے اس قلعہ کے اندر بند ہو چکا تھا۔ اسی لیے آسان نہیں تھا کہ زیادہ دنوں تک یہاں رک کر، یہاں پر ٹھہر کر ان کا انتظار کیا جاتا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے مشورہ دیا کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان کا انتظار کریں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ جس طرح ایک لومڑی ہے، لومڑی اپنے بھٹ میں گھس جائے، انہوں نے یہی مثال دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لومڑی بھٹ میں گھس چکی ہے، اگر آپ اس کی بل کے باہر
اس کے بھٹ کے باہر بیٹھے بیٹھے انتظار کریں گے کہ پکڑ لوں، تو آپ پکڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ انتظار نہ کریں، اس کو چھوڑ کے چلے جائیں، تو بھی یہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے. یہ لومڑی آپ کا کچھ بال بیکا نہیں کر سکے گی. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا صحابہ کرام کے درمیان کہ ہم کل یہاں سے کوچ کر جائیں گے اور اب ہم مزید کوشش نہیں کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات اور آپ کا یہ اعلان جو سننا تھا کہ بعض صحابہ کو یہ بات شاق گزری، جن کے اندر جوش تھا اور سوچتے تھے کہ ابھی ہم قلعہ فتح بھی نہیں کیے ہیں، ہمارا مشن پائے تکمیل کو بھی نہیں پہنچا ہے، تو ہم کیسے اپنی بات ادھوری چھوڑ کر اپنی اس مشن کو نامکمل چھوڑ کر چلے جائیں. تو انہوں نے سوچا کہ ہم اپنی مشن کو جب تک مکمل نہ کر لیں تب تک ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا ٹھیک ہے کل نہیں جائیں گے. چنانچہ اگلے دن بھی لڑائی جاری رہی، لیکن اس کا بھی کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا اور مسلسل اوپر سے شعلے برستے رہے، دشمن انگارے پھینکتے رہے، جس کے نتیجے میں بعض لوگ زخمی بھی ہوئے اور چاروں ناچار بہرحال مسلمان وہاں سے اگلے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کے بعد طائف کو چھوڑ کر اور اس محاصرے کو ختم کر کے جعرانہ کے لیے روانہ ہو گئے. ناظرین کرام، اس کے بعد کی بات مکمل کرنے کے لیے ہم چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ کہیں جائیے گا نہیں، انتظار کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے. وقفے سے پہلے ہم جو گفتگو کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے جو محاصرے کو آپ ابھی غیر مکمل چھوڑ کر آئے تھے، ادھورا چھوڑ کے آئے تھے، وہاں سے روانہ ہو کر آپ جعرانہ پہنچے. آپ کو یاد ہوگا جعرانہ ہی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حنین سے جمع کیے ہوئے مال غنیمت کو اکٹھا کر کے ایک صحابی رسول کو اس کی نگرانی کے لیے مقرر کر دیا تھا. وہاں پر آپ تشریف لاتے ہیں اور آنے کے فوراً بعد آپ نے ایسا نہیں کیا کہ وہ جو اتنا بڑا مال غنیمت ہاتھ آیا تھا جس پر سارے لوگوں کی نگاہ تھی، آپ نے فوری طور پر اسے بانٹ دیا ہو کہ اتنا بڑا مال ہاتھ آیا ہے، چلو فوری طور پہ اس کو تقسیم کر دیتے ہیں ورنہ ایسا نہ ہو دشمن دوبارہ آ جائیں. نہیں، آپ رحمت للعالمین تھے، آپ محسن انسانیت تھے. آپ سوچتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اطاعت قبول کر لیں. آپ کی یہ رحمت جگہ جگہ پر ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آتی ہے. جب بنو ثقیف کے لوگ آپ کی اطاعت قبول نہیں کیے، طائف کے لوگ مسلمان نہیں ہوئے سوائے چند غلاموں کے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کے بعد کہ جو بھی قلعہ سے اتر آئے اسے امان حاصل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ کرام نے مطالبہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بد دعا کر دیجئے ثقیف کے خلاف. لیکن آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند مواقع کو چھوڑ کر کبھی بھی آپ نے دشمن کے خلاف بد دعا نہیں کی ہے. جب آپ کے صحابہ کرام کو دھوکے سے قتل کیا گیا تھا اس وقت آپ نے بد دعا کی تھی، لیکن عام زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر آپ کے لب پر کبھی بھی شکوہ کے لیے، شکایت کے لیے یا بد دعا کے لیے آپ کی زبان نہیں کھلی. جب لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ ثقیف کے لیے بد دعا کر دیجئے، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اے اللہ تو ثقیف کو ہدایت دے دے اور انہیں ہمارے پاس لے آ. یہ تھا آپ کا اسوہ دشمنوں کے خلاف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جعرانہ آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، سارے اشراف مکہ جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے، جن کے ایمان کو ابھی زیادہ لمبا عرصہ نہیں گزرا تھا، جن کے اسلام نے ابھی کوئی آزمائش نہیں دیکھی تھی، وہ سارے لوگ اتنا بڑا مال اور اتنی بڑی جائیداد اور یہ مویشی، یہ اونٹ، یہ دراہم دیکھ کر حرص و طمع کی نگاہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے. سوچ رہے تھے کہ ابھی مال غنیمت تقسیم ہوگا اور ہمارے حصے میں آئے گا. انتظار کر کے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھک جاتے ہیں اور ادھر لوگوں کی نگاہوں کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے لوگ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کب مال تقسیم ہوگا اور کب ہمیں کچھ ملے گا، چنانچہ آپ مال غنیمت کی تقسیم شروع کر دیتے. آپ نے یہ نہیں کیا آپ اپنے رشتہ داروں کو دے دیں، آپ اپنے قریب ترین صحابہ کرام کو دے دیں. سب سے پہلے مؤلفۃ القلوب یعنی جو نئے نئے ابھی مسلمان ہوئے تھے، جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے، ان لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیح دی. جیسے کہ صفوان بن امیہ ہیں، جیسے کہ ابو سفیان بن حرب ہیں. ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اللہ کے رسول نے ان کو 100 اونٹ دیا، کچھ ان کو دراہم دیے. انہوں نے اپنے بیٹے یزید کے لیے مطالبہ کیا، اللہ کے رسول نے ان کو بھی 100 اونٹ دیے اور اتنا ہی چاندی دیا. پھر کہا میرے بیٹے معاویہ کو بھی کچھ دیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی
100 ऊँट दिए और कुछ दिरहम दिए, सफवान बिन उमैया को 100 ऊँट दिए। ऐसे ही बहुत सारे जो नए नए मुसलमान हुए थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 ऊँट तकसीम किए, किसी को 40 ऊँट, किसी को 50 ऊँट, यानी आपने इस कदर तकसीम किया कि लोगों के दरमियान ये बात आम हो गई कि जाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर माल बांटते हैं, इस कदर माल तकसीम करते हैं कि उसे फक्र का कोई डर नहीं है, गरीब हो जाने का, फकीर हो जाने का कोई खौफ और अंदेशा नहीं है। यहां तक कि बद्दू जो लोग थे, जो आराबी किस्म के लोग थे, वो सब टूट पड़े अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास माल गनीमत हासिल करने के लिए और कुछ फायदा हासिल करने के लिए सारे लोग टूट पड़े। यहां तक कि एक बद्दू ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में जो चादर पड़ी हुई थी उस चादर को भी खींचा, यहां तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झुक गए एक तरफ और आपकी चादर एक पेड़ के शाख से जाकर टकराई और उसमें जाकर अटक गई। यहां तक कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि लोगों मुझे मेरी चादर दे दो, मुझे मेरी चादर दे दो। और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तिहामा की जो वादी है, इसमें जितने भी दरख्त हैं, उन दरख्तों के बराबर भी अगर मेरे पास माल मिल जाए और जानवर हमारे हाथ लग जाएं तो भी मैं उन्हें बांट दूंगा, फिर तुम हमें झूठा, बकील और कंजूस नहीं पाओगे। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत थी, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहादुरी थी। पूरे तौर पर जब माल गनीमत तकसीम हो जाता है, आखिर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैद बिन साबित को कहते हैं कि जो भी माल गनीमत है वो शुमार करो कि कितना बचा है, जितना भी माल गनीमत बचा है एक एक शख्स को कितना कितना मिलेगा। मुअल्लफ़तुल क़ुलूब की तकसीम के बाद जो लोग नए नए मुसलमान हुए थे उनको बांटने के बाद अभी कितना बचता है। चुनांचे ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सारे माल को इकट्ठा करके माल गनीमत को जोड़ते हैं तो हर फौजी के हाथ 4-4 ऊँट और ऐसे ही कुछ दिरहम और ऊँट हाथ आते हैं। 40 बकरियां एक एक फौजी को मिलती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे सहाबे किराम को ये माल गनीमत तकसीम फरमा देते हैं। आपके तकसीम के बाद जब आप माल तकसीम कर चुके होते हैं, पूरा माल गनीमत आप बांट चुके होते हैं, उसके बाद हवाज़िन का यह कबीला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है मुसलमान होकर। वो लोग इताअत कबूल कर लेते हैं और आके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा करते हैं कि अल्लाह के रसूल जो भी माल आपके हाथ आ गया है, जो हमारे कैदी आपके हाथ हैं, जो मवेशियां आपके हाथ लगी हैं, आप उन्हें हमारे वापस कर दे। और इस अंदाज से इतने दब कर और इतने रहम और मुरव्वत के अंदाज में आपसे गुफ्तगू करते हैं कि आपका दिल पसीज जाए। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दरमियान ऐलान करते हैं कि लोगों ये तुम्हारे भाई हैं जो आए हुए हैं, इताअत इन्होंने कबूल कर ली है, ये अपने कैदियों को वापस चाहते हैं, तो जिसके पास जो भी कैदी है वो उन्हें वापस कर दे। उन्हीं कैदियों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दूध शरीक बहन भी थी, शैमा बिनते सादिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें भी देखकर अलामत के जरिए से पहचान लेते हैं और काफी उनकी इज्जत व तकरीम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं और फिर उन्हें वापस कर देते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि देखो, रही बात बनु अब्दुल मुत्तलिब की और मेरी, तो मैं अपना जो भी माल हमारे हाथ आया है, हमारे हिस्से में जो कैदी आए हैं, जो मवेशी आए हैं, जो दिरहम दीनार आए हैं, मैं उन्हें वापस कर रहा हूं। चुनाचे आपकी ये बात सुनकर जितने भी मुहाजिरिन और अंसार थे उन सब ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि अल्लाह के रसूल हम भी अपना माल वापस करते हैं अपने भाइयों के लिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो नए नए थे, उन्होंने वापस करने से इनकार कर दिया। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर में कहा कि देखिए, अगर आप पूरा माल वापस नहीं कर सकते हैं और उसके लिए तैयार नहीं है तो कम से कम उनके जो कैदी हैं, बीवी बच्चे तो तुम लोगों के हाथ लगे हैं, अल्लाह के वास्ते उसको वापस कर दो। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर जितने भी सहाबे किराम थे सब ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी करते हुए जितने भी कैदी थे वो बनो हवाजिन को वापस कर दिए। लेकिन इसके बाद बहुत ही दर्दनाक एक वाकया हमारे सामने आता है कि ये जो कुछ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल गनीमत तकसीम किया, उसमें आपने देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को ज्यादा दिया था जो अभी नए नए मुसलमान हुए थे, जिनके इस्लाम को अभी चंद दिन ही गुजरे थे। वो लोग भेड़ बकरियां अपने साथ वापस ले जा रहे हैं, दुनिया भर का माल उनको मिलता है। लेकिन जिन लोगों ने आपके ऊपर जान निछावर किया था, जिन लोगों ने आपके लिए कुर्बानियां दी थी, जिन लोगों ने आपके लिए पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल ली थी, वो लोग तो खाली हाथ थे, उनके पास तो कुछ नहीं था। यानी अंसारी सहाबा, आप जानते हैं कि अंसार ने
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو بیعت کی تھی اس میں یہ بیعت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہم اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہیں ویسے ہی آپ کی حفاظت کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ مال تقسیم کرتے ہیں تو وہ اپنے دل کے اندر پیچ و تاب کھاتے ہیں، اپنے دل کے اندر غم محسوس کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں پہنچنے کے بعد ہمیں بھول گئے، اور آپ نے ان لوگوں کو ترجیح دیا جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں۔ چنانچہ یہ بات دھیرے 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 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کان تک پہنچی۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک جلیل القدر صحابی ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کے انصار کے دل میں جو ایک غم پہنچا تھا، جو ان کے دل میں یہ خلش پیدا ہوئی تھی مال غنیمت کے تعلق سے، وہ آپ نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انصار مال غنیمت کے تعلق سے اپنے دل میں کچھ پیچ و تاب کھا رہے ہیں اور کچھ اپنے آپ کو محروم محسوس کر رہے ہیں کہ اس موقع پر جب کہ دنیا بھر کا مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ آیا ہے، اور یہ وہ موقع تھا کہ ہمارے ہاتھ بھی بھر جاتے، ہمیں بھی بہت کچھ ملتا، لیکن وہ پورے طور پر مال غنیمت سے مایوس ہوئے اور محروم ہوئے، ان کے ہاتھ تو کچھ نہیں لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبادہ سے پوچھا کہ سعد، تمہارا کیا خیال ہے؟ تم کیا سوچتے ہو اس واقعے کے بارے میں جو کچھ ہوا ہے؟ کیا تم بھی وہی سوچتے ہو جو عام انصاری دوسرے لوگ سوچ رہے ہیں؟ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشاہدین کرام آپ جانتے ہیں جلیل القدر صحابی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی جھوٹ بولا ہو یا کوئی دوہری پالیسی اپنائی ہو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی انصار کا ایک فرد ہوں، وہ لوگ جو چیز سوچتے ہیں وہی میں بھی سوچتا ہوں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سعد، تم انصاریوں کے اندر اعلان کر دو کہ فلاں جگہ پر اکٹھا ہو جائیں، ہمیں ان سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ ناظرین اکرام، وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ مال غنیمت کی تقسیم کے تعلق سے اور انصار کے حزن و ملال کے تعلق سے بقیہ باتیں انشاءاللہ ہم اگلی مجلس میں کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم